الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ 2020 کا سال مختلف چیلنجز لیے ہوئے آیا۔ اس کے اندر کرونا وبا کی وجہ سے پوری انسانیت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کا تسلسل ابھی بھی جاری ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی سال کے دوران بڑی مشہور شخصیات پوری دنیا کے اندر اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت علامہ خادم رضوی صاحب کی بھی تھی، جن کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے، اپنی سوچ اپنی فکر کا انداز بھی مختلف ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں یقیناً اختلاف کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے جو مسلمان مختلف جہاں جہاں پہ بھی ان کو سمجھا جاتا اور ان کا ایک تعلق تھا، بڑی مقبولیت حاصل کی، اور بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنی اس زندگی کے وہ برس گزارے جن سے مختلف حوالوں سے کئی چیزوں کے اندر اختلاف بھی ممکن ہے یقیناً، اور لیکن ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بہت سارے مختلف مکاتب فکر کے لوگ، مختلف نظریات کے حامل لوگ، انہوں نے اس پہ تعزیت بھی کی، اور یقیناً یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان کا سفر آخرت اس کو مزید نور علی نور بنائے، اللہ رب العزت ان کے درجات کے اندر مزید بلندیاں نصیب فرمائے، اور جملہ ان کے پسماندگان کو اللہ کریم سب جمیل عطا فرمائے، اور وطن عزیز پاکستان کے اندر ہر طرح کے حوالوں سے دین متین کے حوالے سے جو جو لوگ خلوص نیت کے ساتھ کوشاں ہیں، اللہ رب العزت انہیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور پوری انسانیت جو مختلف طرح کے اس وقت چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان کی زندگی اور ایمان پہ اللہ کریم خاتمہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج میں ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ صورت اور سیرت دونوں میں میرے بہت زیادہ مشابہ ہیں، بہت ہی میرے قریب ہیں، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ ایک معرکہ کے دوران ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے ایک عظیم بشارت کا ذکر کیا، جس کا ہم آگے چل کے ذکر کریں گے۔ یہ عظیم صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ بھی ان سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ بالکل ابتدا کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ انہی میں سے ایک تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہاشمی خواتین کے اندر سب سے پہلی تھی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ بھی 15ویں یا 16ویں نمبر پہ آتے ہیں جب ہم اسلام کے قبول کرنے والے لوگوں کی فہرست کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے اہلیہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا، اور پھر جب مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھتی چلی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو اس کے اندر جن لوگوں نے، جن صحابہ کرام نے شمولیت اختیار کی، اس میں آپ بھی اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی شامل تھے۔ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر بڑے سکون کی زندگی کا آغاز کیا۔ اب وہاں پر یہ اپنی عبادات کے اندر، اپنے ذکر و فکر کے اندر، اپنے معاملات کے اندر آزاد تھے، کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑ رہا تھا، جبکہ وہاں مکہ مکرمہ کے اندر دین کی بات کرنا، اللہ رب العزت کا نام لینا، بلکہ کسی کا بارے یہی معلوم ہو جانا
اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی عقیدت یا محبت کا تعلق ہے تو اس کا جینا تو بھر کر دیا جاتا تھا۔ یہاں پر انہوں نے سکون کا سانس لیا، مگر مشرکین مکہ کو، قریش مکہ کو، ان کا یہ سکون دیکھنا ایک ہانک میں نہ بھایا۔ انہیں بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس وقت بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کا بڑا آنا جانا تھا حبشہ کے اندر، اور وہاں کے جو سرکاری مقامات تھے ان کے ساتھ اچھی سلام دعا تھی۔ تو انہیں اور عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سفیر بنا کے وہاں پہ بھیجا گیا کہ جائیں اور ان سے جا کے بات کریں اور انہیں کہیں کہ آپ ہمارے ان بندوں کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے بہت سارے تحائف جمع کیے، تحائف لے کر یہ روانہ ہو گئے، اور یہ جب وہاں پہ پہنچے تو پہلے یہ جو زعماء تھے، جو بادشاہ کے قریب قریب بیٹھنے والے لوگ تھے، یہ ان سے جا کے ملے اور انہیں جا کے تحفے تحائف دیے، ان کی ذہن سازی کی، انہیں بتایا کہ اس طرح سے کچھ لوگ یہاں پہ آ گئے، ہم انہیں لینے کے لیے آئے، تو جب ہم بادشاہ سے بات کریں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ ملاقات نہ ہو، ان لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقات نہ ہو، ملاقات سے پہلے ہی آپ نے کہنا ہے کہ ان کو واپس کر دیا جائے، یہی بہتر ہے۔ تو انہیں تحفے تحائف دے کے خوش کر دیا۔ اب جب دربار سجا اور یہ دربار میں پہنچے تو انہوں نے بات کا آغاز کیا کہ اس طرح ہمارے کچھ لڑکے، کچھ ہماری قوم کے ایسے لوگ کہ جو اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے، اور انہوں نے آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا، نہ ہی اپنے آباء و اجداد کے دین پہ رہے، اور ایک نئے دین کے اوپر چل پڑے ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پہ آ گئے ہیں۔ تو آپ مہربانی کر کے انہیں یہاں سے نکالیے اور ہمارے ساتھ واپس روانہ کر دیجیے۔ نجاشی بڑے سمجھدار بادشاہ تھے، اور وہ معاملہ سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے بجائے کہ ان سے پوچھوں اور معاملے کی حقیقت کو جانوں، اس کے بغیر میں آپ لوگوں کو ان کے ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جو درباری زعماء تھے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اب انہیں ان کے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، بالکل انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اگر ایسا کروں۔ تو بالآخر انہیں بلایا گیا، جتنے بھی وہ اہل ایمان وہاں پہ موجود تھے، تقریباً 83 کے قریب بعض روایات کے اندر، مختلف اس کی تعداد ہے، تو یہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پہ موجود تھے، تو انہیں بلایا گیا۔ اور جب ان سب کو بلایا گیا اور ان کی نمائندگی کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی تقریباً 20-21 برس ہوگی، اور لیکن آپ کا فصاحت، آپ کا علم، اور آپ کا ایک جو خطاب کا ملکہ تھا، وہ بہت ہی قابل رشک تھا۔ تو آپ کو آگے کیا گیا، اور جب بادشاہ نے پوچھا کہ بتائیں گے یہ کون سا دین ہے، یہ کس دین پہ آپ لوگ چل پڑے ہو، نہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہو اور نہ ہی تم نے ہمارے دین کو قبول کیا ہے، تو یہ کون سا نیا دین ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں ایک بڑا خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا۔ ذرا آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے، اس وقت جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ سن رہے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، آپ کے اسلام میں رہنے کی وجہ کیا ہے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں کہوں کہ صرف مختصراً بتائیے چند الفاظ کے اندر کہ کیا وجہ ہے، اسلام ہی کیوں، آپ نے اسلام ہی کو کیوں اختیار کیا ہوا ہے، اور آپ اسلام پہ کیوں قائم ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بسا اوقات جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم نے اسی گھرانے کے اندر آنکھ کھولی، وہیں پہ ہم نے جو اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا سنا، اور اسی پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ موقع، اب دیکھیں ایک دوسرے ملک کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ موقع درپیش آیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آخر اسلام ہی کیوں؟ تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ فصاحت و بلاغت بھی اس کے اندر نظر آتی ہے، اور اس کے اندر اسلام کا پورا خلاصہ بھی نظر آتا ہے۔ آپ نے بادشاہ سے کہا، ایھا الملک كنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأكل المیتة ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف۔ نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایک ایسی قوم تھے کہ جو جاہلیت پہ قائم تھا، ایک ایسا معاشرہ جو جاہلیت پہ قائم تھا۔ ہمارے ہاں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے برسر پیکار تھا، ہر ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے در پہ آزار تھا، کسی کی عزت، جان، مال، آبرو محفوظ نہیں تھی۔
ہم مختلف طرح کی بے حیائیوں میں، مختلف طرح کے فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے، کوئی بھی ہمارا ہمسایہ ہمارے شر سے محفوظ نہ تھا۔ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا پی جاتا، اس کے تمام حقوق کو پامال کر دیتا، اور اس کے ساتھ جو بھی چاہتا وہ کر گزرا کرتا، اور اس کی کسی بھی طرح سے اس کے حقوق کی حفاظت نہ کیا کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ، ہم اسی حال کے اندر تھے کہ رب تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا۔ فَبَعَثَنَا اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، تو اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا اور ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے رسول کہ نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ایک ایسا رسول ہم میں سے ہمارے لیے بھیجا کہ جن کی نسب بھی ہمیں معلوم ہے، ان کی خاندانی شرف اور خاندانی عزت سے بھی ہم آگاہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی سچائی سے بھی، وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، اور پورا قوم قبیلہ پورے اہل مکہ ان کی دیانتداری سے واقف ہیں اور ان کی پاکیزگی سے واقف ہیں۔ وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن کا پہلے کوئی تعارف نہیں تھا اور انہوں نے اچانک ہی کوئی بڑا دعویٰ کر دیا، اور پوری سوسائٹی ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی سچائی، ان کی پاکیزگی، ان کے حسن کردار، ان کے حسن معاملہ، ان کے حسن اخلاق کی شاہد بھی ہے، گواہ بھی ہے۔ ایسی شخصیت کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رسول بنا کے بھیجا، اور انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ، ہم بتوں کی پوجا میں پڑے ہوئے تھے، ہمارا عالم تو یہ تھا کہ کہیں پر بھی کوئی عظیم چیز دیکھ لی، کوئی پیارا سا پتھر دیکھ لیا، کوئی بھی ایسی چیز دیکھ لی، ہم اس کے سامنے جھک جایا کرتے تھے اور اسی کو اپنا خدا بنا لیا کرتے، اسی کو اپنا معبود سمجھ لیا کرتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور بتایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہی ایک خدا ہے، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور رب وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اسی نے سب کو پیدا کیا، اسی نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ آسمان کی رفتیں، یہ زمین کی وسعتیں، یہ کائنات کی رنگینیاں، یہ خوبصورتیاں اس خالق حقیقی نے پیدا کی، اسی نے ہمیں زندگی دی، وہی ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہی ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، اور رب تعالیٰ ایسا علیم بذات الصدور ہے کہ وہ دلوں کے اندر، نہاں خانہ دل کے اندر چھپے ہوئے سے بھی واقف ہے۔ اور رب تعالیٰ وہ گہرائیوں کے اندر جو مخلوق ہے وہ اس کو بھی رزق عطا کرتا ہے، وہ آسمانوں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی رزق مہیا کیا کرتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کن کہتا ہے، ادھر اس کا کن کہنا اور ادھر اس شے کا مکمل ہو جانا، یہ وہ رب تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا درس یہی دیا کہ ہر شے کے سامنے جھکنے کے بجائے اس رب حقیقی کے سامنے جھک جاؤ جو تمہیں تمام دیگر لوگوں کے سامنے، تمام دیگر چیزوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بچا لے گا۔ رب تعالیٰ نے تمہیں بلند پیدا کیا ہے، هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اس رب نے تو اس ساری زمین کو، سارے آسمان کو، یہ کائنات کی طاقتور ترین چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تم آگے بڑھو، کائنات کی تسخیر کرو، تم آگے بڑھو، ستاروں پہ کمندے ڈالو، دریاؤں کے اوپر حکمرانی کرو، زمین کے خزانوں کو نکال کے ان سے فائدہ اٹھاؤ، پہاڑیوں کی بلندیوں پہ پہنچ کے وہاں پہ اپنی تسخیر کے جھنڈے گاڑو۔ تمہیں اس لیے تو نہیں بنایا گیا کہ کوئی بھی عجیب منظر نظر آئے، کوئی خوبصورت چیز نظر آ جائے، کوئی حیران کن منظر سامنے آ جائے تو تم اس کے سامنے جھک جاؤ۔ جھکنے کے لیے یہ پیشانی صرف اپنے رب کے لیے ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا سبق یہ سکھایا کہ ہم رب کی عبادت کریں، وَنَخْلَعْ مَا كُنَّا، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہم جس چیز کے سامنے جھکا کرتے تھے اس سب سے باز آ جائیں۔ اور پھر ساتھ انہوں نے کیا ہمیں سبق دیا؟ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجَوَارِ،
اور انہوں نے ہمیں ساتھ سچ بولنے کی تلقین کی. انہوں نے ہمیں بتایا ان الصدق ینجی، صداقت نجات دیتی ہے. بندہ سچ بولنے سے رب کے قریب ہوتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیا کرتا ہے، ہلاکت کا سبب بن جایا کرتا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ امانت دار انسان اللہ کو پیارا ہوتا ہے. امانت میں خیانت مسلمان کی شان نہیں ہوتی، ایک انسان کی شان نہیں ہوتی. انہوں نے ہمیں رشتوں کو جوڑنا سکھایا. ہمارے ہاں بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا. ہمارے ہاں اپنے رشتوں کی، اپنے خون کے رشتوں کی تقدیس نہیں تھی. انہوں نے ہمیں رشتوں کا احترام کرنا سکھایا، رشتوں کو جوڑنا سکھایا، رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنا سکھایا، پڑوسی کے حقوق بتایا کہ پڑوسی کے حقوق کس قدر ہوا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں سکھائیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے وَنَهَانَا، ہمیں کچھ چیزوں سے روکا بھی. وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ. اور ساتھ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بے حیائی سے، برائی سے بچیں، جھوٹی بات سے بچیں، ہم یتیم کے مال کھانے سے بچیں، اور جو پاک دامن عورتیں ہوں ان کے اوپر الزام لگانے سے بچیں. اللہ کے نبی آئے، ہم ہی میں سے آئے، انہوں نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا، ہم نے ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اچھا سلامت، اس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے کہ جو غلط ہو، جس پہ عمل کرنا وہ غلط بات ہو؟ ہم نے ان پہ عمل شروع کیا، ہم نے ان کے احکامات کو اپنانا شروع کیا، اور ہماری قوم کے لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے. انہوں نے ہمارے لیے جینا دوبھر کر دیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی تلقین کی کہ وہاں پہ چلے جائیے، کہ وہاں کے بادشاہ کی حکمرانی کے اندر، اس کی مملکت کے اندر تم محفوظ رہو گے، وہاں پہ تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو نجاشی نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی بھی نازل ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل وحی بھی نازل ہوتی ہے. کہا اس میں سے ہمیں کچھ سناؤ. تو آپ نے سورہ مریم کی وہ آیات مبارکہ سنائیں کہ جن کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس. اور وہ پوری ان کی دعائیں اور پورا حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقریباً 20-21 آیات مبارکہ آپ نے پڑھ کے سنائی. تو جب آپ نے تلاوت مکمل کی تو بادشاہ اور اس کے جواری، اس کے ارد گرد بیٹھنے والے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور داریاں ان آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں. اب بادشاہ نے ان کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کی طرف، کہ یہ تو وہی کلام ہے، یہ کلام اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، جو محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی اس کا منبع ہے، اس کی تعلیمات ایک ہی جیسی ہیں. اور پھر ساتھ جو عمر بن عاص، جو مشرکین مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے تھے، بعد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس وقت کی مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے تھے، ان کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا انطلقا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں ان کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں. عمر بن عاص وہاں سے نکلتے ہوئے کہنے لگے کہ کل میں بادشاہ سے ایسی بات کروں گا کہ وہ ان کو ایسی سزا سنائے گا کہ ان کو ہر طرح کی یہاں پہ جو سکون ہے وہ ان کا ختم ہو کے رہ جائے گا. اگلے دن پھر دربار سے جائے. اب عمر بن عاص نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ نے کل تو ان کو چھوڑ دیا اور ان کی حمایت کی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بڑی غیر مناسب باتیں کہتے ہیں. آپ نے کہا کون سی کیسی باتیں کہتے ہیں؟ کہا انہیں سے پوچھیے. اب یہ ایک بڑا مشکل تھا کیونکہ بادشاہ وہ اس کا تعلق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ ایمان رکھتا تھا، نصرانی تھا. تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اب یہ کیا بات کریں، کون سی بات کریں. لیکن یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اسی پہ انہوں نے بتانا تھا، وہی بات کرنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کبھی بھی کوئی غیر مناسب بات نہیں کی، بلکہ ہم ان کے بارے وہی کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے. کہ وہ کیا ہے؟ میں کہ وہ کلمۃ اللہ القاہا الی مریم وروح من، اللہ اب کلمۃ اللہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا اور اسی کی روح ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے تم نے جو کہا ہے وہی ان کے شایان شان ہے. اور پھر ان کو کہا، اپنے جو درباری تھے کہا کہ ان کے جتنے بھی تحفے تحائف ہیں سب واپس لوٹا دو،
اور انہیں کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے انہیں کہا کہ تم مطمئن ہو کہ یہاں پہ رہو، اگر کوئی سونے کے پہاڑ بھی مجھے دے تو میں تمہیں یہاں سے نکلنے کے لیے نہیں کہوں گا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ 10 برس وہاں پہ رہے، اور پھر وہاں سے آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے تھے کافی پہلے، تو یہاں سے یہ بھی ہجرت کر کے اب مدینہ طیبہ میں پہنچے. تقریباً 7 ہجری کا یہ زمانہ تھا، اور یہ اس وقت پہنچ رہے تھے کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی فتح حاصل ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادری بأیہما انا اشد فرحا بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس چیز سے زیادہ خوش ہوں، خیبر کی فتح سے یا جعفر کے آنے کی مجھے زیادہ خوش. اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے. 8 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا اور انہیں موتا کی طرف بھیجا جو کہ مغربی اردن کے قریب ایک علاقہ تھا. یہ 3000 صحابہ کرام کا ایک لشکر تھا، اور ادھر جو رومی سپاہی تھے 1,00,000 فوج وہ لے کے آگے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1,00,000 عرب افواج بھی ان کے ساتھ موجود تھی. تو وہاں پر یہ پہنچے، یہ ایک بڑا عجیب مشکل منظر تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب پیش قدمی کرنی ہے جب یہاں پہ موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس لشکر کے سپاہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر انہیں بھی کچھ ہو جاتا ہے تو لشکر خود اپنا امیر مقرر کر لے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. تو پھر اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ امیر بنے، اور آپ نے وہ جو امارت کا جھنڈا تھا وہ اپنے ہاتھ میں لیا، اور بھرپور طریقے سے اس میدان کے اندر اپنی توانائیوں کا استعمال کیا، اپنی شجاعت کا اظہار کیا. لیکن اتنا بڑا لشکر تھا اور وہ ہر طرف سے آپ کے اوپر آ پڑے، تو مختلف طرح کے زخموں سے آپ کا جسم چور چور ہو چکا تھا. بالآخر ایک شخص نے آگے بڑھ کے آپ کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، تو آپ نے بائیں ہاتھ سے اس جھنڈے کو تھام لیا، اور پھر بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا تو آپ سینے کے اوپر اسے یوں اپنے کٹے ہوئے ان ہاتھوں کے ساتھ یوں اوپر بلند کیے ہوئے تھے، اور اس جوان مردی کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے کہ بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جھنڈے کو سنبھال لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی آپ کے لیے یہ بڑی طبیعت پہ گراں گزری کہ آپ ان سے بڑی محبت بھی کیا کرتے تھے، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی شہادت بھی آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ تشریف لے گئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، تو وہاں پہ ان کے بچے آپ سے آ کے لپٹے، لیکن ان کی اہلیہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہیں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خبر آئی ہے آپ کے پاس جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ گھر کے اندر تیاریاں کر رہے تھے کہ جعفر واپس آنے والے ہوں گے، بچوں کو تیار کیا جا رہا تھا، استقبال کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے، اپنے والد سے ملیں گے، ملاقات ہوگی، خوشی ہوگی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے چہرہ انور سے اندازہ کر لیا کہ معاملہ کچھ اور نظر آ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا ان کے سامنے پیش کر دیا، بتایا کہ کس طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان سنبھالی، اور آپ کسی طرح سے اس لشکر کو محفوظ کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی تو بچوں کے لیے بھی مشکل تھی، والدہ کے لیے بھی بڑی مشکل تھی. تو آپ نے فرمایا رأیت جعفرا یطیر فی الجنۃ مع جناحین، میں نے جعفر کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے. مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید، اور اس حصے کے اندر ہم کی کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں. بات چیت کا ایک سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کا سلسلہ بھی ساتھ جاری رہے گا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ بالکل آخر کے اندر وہ ہم آپ پہنچے تھے، پھر بریک کا وقت آ گیا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ رأیت جعفرا یطیر فی الجنۃ مع الملائکہ، میں نے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ان کے وہ دونوں بازو وہاں پہ کٹے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جنت کے اندر ان کے مقامات کا ذکر فرمایا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حوالے سے ایک بڑا منفرد سا یہ ہمیں مقام نظر آتا ہے کہ وہ ان کے جو دو بازو کٹے، اور اللہ رب العزت نے ان کو گویا دو پر عطا فرما دیا اور کہا کہ میں نے انہیں جنت کے اندر ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہوئے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک مقام، ایک مرتبہ بھی عطا کیا۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر ایک اور بہت ہی اہم چیز، اور وہ آپ دیکھیں گے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات کے اندر آپ کو اکثر و بیشتر یہ چیز نظر آئے گی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے اندر بھی یہی چیز تھی۔ وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت کے اندر بھی اور سیرت کے اندر بھی بڑے مشابہ تھے، تو آپ کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ آپ غرباء اور مساکین کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ آپ جب ہجرت کر کے آئے حبشہ سے، آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، جب آپ وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشی ہوئی نا، کہ آپ کو تو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ نے فرمایا مجھے ما ادری بایہما افرح، مجھے کس چیز سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے، میں اس کا ایک احاطہ نہیں کر سکتا کہ زیادہ خوشی بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، کہ خیبر کیونکہ ایک بڑا مشکل معاملہ تھا، اس کے اندر اس کی فتح سے مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے، یا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آمد سے، ان سے ملاقات کر کے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ تو آپ تو خوش تھے، اس کے علاوہ صحابہ کرام اور بالخصوص جو غرباء صحابہ تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ آپ غرباء و مساکین کا بے حد خیال کیا کرتے، اور اس کے اندر اس قدر آپ ان کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ آپ کا ایک لقب ابو المساکین مشہور تھا، کہ آپ مساکین کا خیال رکھتے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے۔ پھر یہاں مدینہ طیبہ کے اندر بھی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مختلف واقعات کا ذکر کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی، کہ کس طرح سے آپ غرباء و مساکین کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر بھی بڑی واضح اور بڑی ایک منفرد شان سے نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کسی چیز کی انہیں خود شدید ضرورت ہو، مگر اس کے باوجود یہ دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں اور ان کو فوقیت دے دیتے ہیں۔ تو بسا اوقات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز اس طرح سے موجود نہ بھی ہوتی اور کوئی سائل آ جاتا تو آپ بسا اوقات قرض لے کر کسی سے پکڑ کے یا اسے کہتے کہ آپ فلاں کے پاس جائیں، اسے جا کے میرے حوالے سے اس سے یہ چیز لے لیجئے، بعد کے اندر میں اسے ادا کر دوں گا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے۔ یہی چیز پھر صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ کالرز ہیں ان کو بھی ساتھ سے شامل کر لیتے ہیں، بات اس کے سلسلے میں جاری رہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مولانا صاحب کیسی ہو؟ اللہ سے کرم الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ مولانا صاحب پتہ کرنا سی کہ مینوں شوگر ہے تے میں نماز دے واسطے ہر وقت پاؤں نہیں دھو سکتی کیونکہ میری انگلیوں میں بڑا تکلیف ہوندی ہے، تے مینوں مسح کرنے دا طریقہ بتا دے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ بتانا کہ کتنی دفعہ مسح کرنا ہے، ہاتھ کتنی دفعہ جڑے نہ دھو کے اوپر لگانے نے، جس طرح بھی طریقہ مجھے بتا دے۔ صحیح ہے، اوکے مہربانی۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کو صحت تندرستی سلامتی دے اور خیر و عافیت کا معاملہ آپ کے ساتھ فرمائے انشاءاللہ۔ اچھا، مختلف کچھ سوالات دیگر بھی میرے پاس موجود ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کے سوالات مزید ان کو بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے۔ اچھا، آپ نے یہ پوچھا تھا جی کہ کچھ جو زکوٰۃ کے احکامات کے حوالے سے کہ زکوٰۃ آپ کو کب ادا کرنا ہوتی ہے، مہینے کے بعد یا سال کے بعد، یا کب زکوٰۃ انسان کو ادا کرنی ہوتی ہے؟
دیکھیں اس کے اندر زکوٰۃ کے جو احکامات ہیں بڑے واضح طور پہ کہ انسان 7.5 تولہ سونا یا پھر 52 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا اس کی برابر اس کے پاس مال تجارت ہو، یا دیگر جو اشیاء ہیں، سامان ہیں، اس طرح کا جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، حولان حول 1 سال گزر جائے، اس کے بعد انسان کو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے۔ ہر مہینے اگر اس طرح سے ہو تو وہ تو پھر بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ کسی نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جی ہر مہینے یا مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے، تو اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مطلب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور اب وہ اکٹھی نہیں دے پا رہا کسی وجہ سے بھی، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں ہر مہینے اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ نہ کچھ ادا کرتا رہوں گا، کرتے رہوں گی، تو یہ ایک صورتحال بن سکتی ہے۔ مگر جب بھی کسی چیز کا حکم آپ پہ لاگو ہو جائے تو بہتر اور مناسب طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ جلد سے جلد اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک مرتبہ جب حکم مرتب ہو گیا تو وہ آپ کے ذمے ہے، اور انسان کو پتہ نہیں کہ آگے کے اس کے حالات کیسے ہیں، اس کے بعد اگلا دن اس کے پاس جو آنے والا ہے وہ کس طرح کا ہوگا، کیسا ہوگا، وہ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کے بجائے جب ایک حکم آپ پہ لاگو ہو جائے، آپ اس حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی جو زکوٰۃ ہے اس کو پورا کریں۔ اگر مجبوری ہو، مسئلہ ہو، تو اس صورت کے اندر یقیناً آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ کو جب جتنا پاسبل ہوتا جائے، جتنا ممکن ہوتا جائے، آپ اپنی زکوٰۃ سیاست نکالتے رہیں۔ لیکن زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے، دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہیں جو دیگر آپ کے صدقات ہیں، آپ کے صدقات نافلہ ہیں، وہ آپ جب بھی چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ یہ فرض ہے، اور انسان اپنے مال کی جو زکوٰۃ دیتا ہے یہ اس کے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، اور انسان کے دل کی طہارت کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم۔ تو مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ تو ضروری ہے۔ کچھ لوگ بسا اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اتنا کچھ صدقہ خیرات کر ہی تو دیتے ہیں، تو اگر کوئی اس کے علاوہ اور زکوٰۃ کیا ہو؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک جو نفلی صدقہ ہے وہ بالکل آپ کریں، کرتے جائیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ جو زکوٰۃ ہے وہ بالکل الگ سے ہے، جیسے نا ایک فرائض ہے اور ایک نوافل ہے۔ نوافل آپ جتنے بھی پڑھ لیں بہت ہی اچھی بات ہے، آپ اشراق پڑھتے ہیں، آپ چاشت پڑھتے ہیں، آپ صلاۃ الاستغفار پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، آپ شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں، آپ صبح و شام جتنے نوافل ہو جائے آپ کرتے رہیں، مگر اگر آپ فرائض کو پورا نہیں کر رہے تو پھر وہ بات بنتی نہیں۔ آپ کو جو فرض ہے وہ پہلے ضروری ہے، اور اس کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد آپ جس قدر مرضی کرتے رہیں۔ اگر کوئی شخص، یہ جیسے ہے، یہ مثال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے فرائض کو پورا نہ کرے اور وہ سمجھے کہ میں اتنے نوافل تو پڑھ لیے ہیں، اب فرض نہ بھی پڑھوں تو کیا ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو آپ نے جو فرائض ہیں وہ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ جتنے بھی نوافل پڑھنا چاہیں یقیناً وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے، جتنے بھی آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ ابھی بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی جو بچے ہیں ان کی زکوٰۃ والدین پہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا بچے والدین کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اس طرح سے ہر شخص گھر کے اندر، اور پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی کسی ایک فرد نے دے دی تو وہی کافی ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا بھی معاملہ وہی ہے کہ ہر شخص جو بھی صاحب نصاب ہے، عاقل و بالغ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وہ ہر ایک اپنی اپنی زکوٰۃ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے جو اپنے فرائض ہیں ان کو پورا کر کے اس کے بعد آپ جتنا بھی صدقہ کریں، خیرات کریں، یا اس کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں، یقیناً اس کی اپنی برکات ہیں، اور صدقات وہ بلاؤں کو ٹالنے والے بھی ہوتے ہیں۔ صدقہ انسان کو رب کے قریب بھی کرتا ہے، وہ یقیناً انسان سازت کرتا رہے، اس کی برکات انشاءاللہ اس کو حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی کچھ آپ کے کچھ عزیز ہیں، انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ جی جاؤ تم میری طرف سے فارغ ہو، تو اب اس کے بعد کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ 2 طرح کی طلاق ہوتی ہے، ایک تو ہے نا صریح الفاظ کے اندر وہ کسی کو طلاق دیتا ہے، اور دوسرا کنایتاً الفاظ کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب کچھ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اس قائل سے پوچھا جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ وقت اور حالات کا تقاضا کیا تھا، اگر بات اس طرح سے ہے، اس کے حالات، اس کا سیاق و سباق جسے کہتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مطلب، اس کا مفہوم طلاق کا تھا، تو ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی، وگرنہ
کبھی کبھار بندہ ویسے بھی غصے کے اندر یا اس طرح کی حالت کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس کا مقصد طلاق نہیں ہے، اس کی نیت ارادہ طلاق نہیں ہے، وہ کسی بھی اور حوالے سے اپنے بس غصے کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ اس پہ منحصر ہوگا، وہ اپنی نیت کا وہ خود جانتا ہے اور اس کا رب تعالیٰ اسے جانتا ہے، تو اسے اپنی نیت کے مطابق اللہ رب العزت کو اور اس کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اپنی نیت، اپنی نفس، اپنی خواہش نہیں بلکہ اپنی نیت کے مطابق اسے فیصلہ کرنا ہے، اسے دیکھنا ہے کہ بھئی اگر اس وقت میرا ارادہ طلاق کا تھا تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور انسان کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے، اور بسا اوقات ہم ایسے کلمات بول جاتے ہیں، دیکھیں کلمات دونوں طرح کے اندر ہوں، چاہے وہ حقوق اللہ کے معاملات کے اندر ہوں یا حقوق العباد کے معاملات کے اندر ہوں، دونوں طرح سے کلمات بسا اوقات انسان کو بہت بڑی کامیابی بھی دلا دیتے ہیں، اور بسا اوقات یہی کلمات اس کے لیے تباہی کا سبب بھی بن جایا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الکلمہ، ایک بات ایک شخص کہتا ہے لا یلقی لہا بالا، وہ کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ جو رب کی رضا کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا، اس نے بات کہہ دی، کر دی، بھول گیا، اس کی اتنی اہمیت اس نے نہ سمجھی، لیکن اللہ کی رضا کا کلمہ ہے، وہی ایک کلمہ اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے بسا اوقات۔ اور اسی طرح سے دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ ان العبد لا يتکلم بکلمۃ، ایک بندہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے، کوئی ایسا کلمہ بول جاتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہوا کرتا ہے، اس نے بول دیا لا یلقی لہا بالا، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے وہ جملہ کہہ دیا، اور وہی جملہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی تو ایک کلمہ ہے جو ایک شخص پڑھتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے جو پچھلے گناہ ہیں اللہ رب العزت اسے معاف فرماتا ہے، اسے ایک طرح سے نئی زندگی کا ایک موقع مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کو کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے، وہ بھی اس کے کلمات ہوتے ہیں، اس لیے زبان کا معاملہ وہ بڑا ہی محتاط معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس کے حوالے سے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی شخص اپنی زبان سے کوئی کلمہ بولتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور ایک لکھنے والے اس کے جو محافظ ہیں وہ اس کو نوٹ کر لیا کرتے ہیں، اور اسے اپنے ان کلمات کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا حقوق العباد کا معاملہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اگلے کی دل آزاری کا سبب بنے اور اس کے لیے تکلیف کا موجب بنے۔ اچھا، دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا جی کہ آپ کے کوئی عزیز وہ اسی وجہ سے کرونا وغیرہ کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد چونکہ مطلب وہ بیمار تھے، انہیں ہاسپٹل کے اندر لے کے جایا گیا، ان کی علاج معالجے کے لیے، اور وہیں سے ان کا انتقال ہو گیا، تو بعد کے اندر اب فیملی ممبرز یقین جاننے والے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نہ انہیں بھیجتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی اس طرح کی دل آزاری کا سبب بنتے۔ اچھا، یہ انفارچونیٹلی مجھے یاد ہے شاید کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح کا ایک سوال آیا تھا، اور ابھی چونکہ ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ اس وبا کی ایک زور بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس وقت اس کی وجہ سے تکلیف کا سامنا بھی ہے، کچھ لوگ بیمار ہیں اور کچھ لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو دنیا سے جا رہے ہیں اللہ رب العزت ان کا سفر آخرت آسان فرمائے۔ لیکن اس معاملے کے اندر اس طرح کی بد زبانی، بد کلامی اور ایسی باتیں کرنا کہ جو اگلے کے لیے دل آزاری کا سبب بن جائے، یہ ایک بہت ہی بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے، انسان کو اس حوالے سے محتاط رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ دیکھیں زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے، اسی طرح بیماری اور شفا یہ بھی اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے، کسی انسان کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی کو یہ بات کہیں گے، کسی کے حوالے سے بھی ایسی بات کریں گے کہ جی آپ نے یہ کر دیا ہوتا تو وہ ہو جاتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی لو کا دروازہ نہ کھولو، کیونکہ لو کے دروازے سے شیطان داخل ہو جاتا ہے، اس کے اندر شرک آ جاتا ہے، اس کے اندر یہی لو کا دروازہ بندے کو بسا اوقات وہ کفر تک لے جاتا ہے۔ یہ لو کا دروازہ کیا ہے؟ لو کا مطلب اگر، لولا، اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ کر دیا جاتا، اگر یہ ہو جاتا، فرمایا اس میں جو ہو گیا قدر من اللہ۔ اب اس کے بعد انسان وہ اس طرح کی باتیں کر کے، اور یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ وہ رشتہ دار، وہ عزیز، وہ دونوں حالت کے اندر وہ پھنس جاتے،
یعنی اگر وہ ہاسپٹل نہ لے کے جاتے تو یہ بات ہوتی کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، آپ نے ان کو ہاسپٹل کیوں نہیں بھیجا، وہ اتنے بیمار تھے، اتنی تکلیف کے اندر تھے، آپ اگر ہاسپٹل لے جاتے تو وہ بچ جاتے. ایک تو یہ صورتحال بن جاتی ہے، اور دوسری طرف اگر کوئی بھیج دیتا ہے اور اس کا وہاں پہ کوئی انتقال ہو گیا تو پھر یہ بات کہ جی اگر آپ نہ بھیجتے تو وہ بچ جاتے. تو یہ دونوں چیزیں اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. انسان اپنی کوشش کرتا ہے، ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے چاہنے والے سلامت رہیں، وہ ان کے لیے اپنی پوری تگ و دو کرتا ہے. لیکن ہر انسان کا وقت مقرر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے اپنے مقررہ وقت کے اندر وہ اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے. تو جب وہ وقت آتا ہے اس وقت اس کے اندر کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوتی اور کسی قسم کی اس کے اندر مہلت نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے. ایک فیملی جو پہلے ہی مشکل کا شکار ہو، جو پہلے ہی تکلیف کے اندر مبتلا ہو، جو پہلے اس دکھ درد اور غم کے اندر ہو کہ ان کے عزیز اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے، آپ ان کے لیے مزید اذیت کا باعث اس طرح سے بنیں کہ آپ انہیں یہ کہتے پھریں کہ جی آپ نے تو انہیں ہاسپٹل بھیج دیا، آپ کو پتہ ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بہت ہمارے یہاں مختلف طرح کے اس حوالے سے چیزیں چلتی ہیں. تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے دوسرے وہ لوگ کہ جو اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی بھی فیملی کے اندر اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو بسا اوقات جو اہل خانہ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کا رویہ بڑا اذیت ناک بھی بن جاتا ہے. اس کے اندر میں کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، وہ رشتوں کے اندر آپ کسی بھی رشتے کی بات کر لیں، وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری وجہ سے ہم پہ بھی عذاب آ گیا، تمہاری وجہ سے ہمارے لیے بھی یہ مسئلہ بن گیا، تمہاری وجہ سے یہ ہوگا، تمہاری وجہ سے وہ ہو گیا، تمہاری وجہ سے ہماری زندگی اجیرن ہو. انسان کو اللہ رب العزت کے اختیار کے معاملات کے اندر زبان درازی کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کو کسی معاملے کے اندر آڑ دلاتا ہے اسے اس سے بچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ اسے خود اسی عمل کے اندر مبتلا کر دے. تو اس لیے اس طرح کی دل آزاری کا سبب نہیں بننا چاہیے. اگر فیملی کے اندر کوئی بھی ایسی تکلیف کے اندر ہے آپ اس کا تعاون کریں، اس کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکے، کیونکہ ایسا بندہ پہلے ہی ایک پریشر کے اندر آ جاتا ہے، وہ پہلے ہی اس کو ایک ذہنی اذیت ہوتی ہے. اس کے بعد اگر فیملی کا بھی کوئی فرد کسی بھی حوالے سے وہ، کیونکہ ظاہر ہے ایک بندے کو جب ایسی پرابلم ہوتی ہے تو باقی گھر والوں کے اوپر بھی اس حوالے سے پابندی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے بھی فلاں اگر آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو بھی وہ گھروں کے اندر رکنا پڑتا ہے، مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں، مختلف چیلنجز ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو اس بندے کے لیے بھی اذیت کا باعث بنے اور خدا نخواستہ کل وہ ہمارے گلے کے اندر بھی آ پڑے تو پھر انسان وہ اس وقت پچھتاتا ہے، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں سر گل پہ کرتا اسپین سے. میرے 2-3 سوال نے. جی جی فرما. ایک سوال ہے میرا پہلا، نبی پاک نے صحابہ نو آخیا 5 عمل کر کے سویا کرو، ایک لڑنے والوں کی صلح کرا کے، ایک قرآن پاک پڑھ کے، ایک حج کر کے، ایک عمرہ کر کے، ایک غلام آزاد کرا کے. نبی پاک نے آخیا 3 باری استغفار، 3 باری سورۃ اخلاص، 3 باری درود شریف، 3 بار سورۃ فاتحہ تے جیڑی ہے نا تیسرا کلمہ، یہ مینوں یاد نہیں رہا بھائی یہ کنی باری پڑھنا ہے. اچھا، سورۃ فاتحہ تے تیسرا کلمہ جڑا ہے مینوں نہیں یاد بھائی وہ کنی باری پڑھنا ہے. یہ ذرا مہربانی کر کے ذرا کلیئر کر دیا. دوجا سوال ہے میرا، نبی پاک کری جڑے نے کہڑے دن قبرستان گئے نے تے کس ٹائم گئے نے تے عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ صحیح ہے. اور میرا سوال ہے، میرے ذہن نہیں آتا بیان کیڑا کرنا. چلیں جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ہیں، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تو سوال کو ڈیفرنس تھوڑا سا، میں نے کل فون کیا تھا
کوئی یتیم کا جو مال کھاتا ہے یا بیوہ کا مال کھاتا ہے تو اس کی دنیا میں کیا سزا اور آخرت میں کیا سزا ہے؟ جو پلیز بتانا. ایک اور ہے ایک ماں میں ایک بیٹا ہے، جو بیٹے بہت اس کو نا ماں کو گالی نکالتا ہے، اس کا بھی مجھے بتا دینا بیٹا. اللہ کریم آسانی کرے جی. اللہ پاک بیٹے کو بھی ہدایت دے اور بیوہ کا میں انتظار کرتا ہوں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو مفتی صاحب؟ اللہ سے کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. میرا سوال ہے جی یہ کہ 2 سوال ہے میرا. ایک یہ ہے کہ اپن نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جی 4 چیز ایڈ کر سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ، شکرانی اور مرحوم کے لیے، ایسا دو نفل میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ اشراق 9 ساڑھے 9 بجے تک پڑھ سکتے ہیں اشراق؟ ٹھیک ہے. اوکے مفتی صاحب، دعا میں یاد کرنا. اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی کرے، آپ کے برکت کا معاملہ فرمائے. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. میں انشاءاللہ کرے. شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مولانا صاحب آپ؟ اللہ سے کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، بیان بھی بہت اچھے دیتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے. مولانا صاحب مجھے آپ سے دوسرا سوال کرنا ہے نا، بچوں کے رشتے کے لیے کوئی دعا بتائیں پلیز. شکریہ بہت بہت. تو کیا ایج ہے بچوں کی؟ عمریں کیا ہے تقریباً؟ بچوں کی عمریں تو ہیں اوور 20 ہو گئی ہیں. اوور 20 ہو گئی. جی اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور شکریہ. میں انشاءاللہ دعا گو بھی ہوں. کچھ آپ بھی کر دیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیراً. احسن الجزاء. آپ شامل ہوئے. میں انشاءاللہ مزید اس پہ عرض کرتا ہوں. اچھا جی، بالکل اسی چیز کو بھی ہم مکمل کرتے ہیں، پھر دیگر سوالات کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں. تو اس وقت یہی جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، اس کو لے کے پھر مختلف اس طرح کے عوامل اور مختلف چیزوں کے اندر انسان کے لیے مشکل کا سبب بننا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سبھی دعا کریں اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت کچھ پوری دنیا ہی اس کرب کا شکار ہے، خاندانوں کے اندر اور بہت سارے ایسے لوگ. اچھا ایک یہ ہوتا نا جی، آپ یہ نہ کرتے تو پھر آپ کو نہ ہوتی یہ بیماری، آپ وہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. بہت سارے لوگ بیچارے بڑی احتیاط کرنے والے اور بڑے مطلب پورے جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنے والے، بس اوقات وہ بھی شکار ہو جاتے ہیں. میں کتنے ایسے جاننے والے ان کو جانتا ہوں کہ بڑی احتیاط کر رہے تھے. اٹ ڈزنٹ مین کہ یو شوڈنٹ ڈوئنگ احتیاط. آپ بالکل احتیاط کریں، مگر اگر کوئی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو بات کے اندر یہ طنز دینا، یہ باتیں کرنا کہ تم نے فلاں کام کیا ہے، اس وجہ سے تم اس کا شکار ہوئے ہو، تم نے ہمیں بھی مصیبت میں ڈال دیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتوں کے بجائے مریض ہوتا ہے آپ اس کے لیے دلجوئی کا سبب بنتے ہیں، آپ اس کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں. اور کیونکہ ایک شخص کی ویسے بھی اس کے دل سے نکلی ہوئی آہ وہ بڑی وہ انسان کے لیے محرومی کا سبب بنتی ہے. اور بالخصوص اگر کوئی شخص بیماری کے اندر ہو، تکلیف کے اندر ہو، اس سے دعائیں لینی چاہیے نہ کہ اس کی بددعائیں. دوسرا آپ نے شوگر اور تیمم کے حوالے سے کیا ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں. مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید. اس حصے کے اندر میں ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور میں دعا گو بھی ہوں. اللہ رب العزت آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ کریم ان کی بیماری پریشانی کو دور فرمائے. بالخصوص اس وقت کرونا کی وجہ سے اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی مشکل کا شکار ہے، I would love to advise، اور بار بار میں اس پہ emphasize کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ I have been in that situation. مجھے خود اس سے گزرنا، مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت انسان کتنی اس مشکل کے اندر ہوتا ہے. تو ایسے میں جو فیملی ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے. اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے، خیر و عافیت کا معاملہ کرائے. میرے اہلیہ کو بھی اور بچوں کو بھی انہوں نے پورا ایکسپورٹ کیا. ایک بڑا وہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان مطلب ایک حوصلہ ہو جاتا ہے.
اور اگر آپ کو فیملی کی طرف سے یہ باتیں سننا شروع ہو جائیں گی، آپ جا کے پروگرام کریں اور آپ جا کے باہر گھومیں پھریں ادھر ادھر جائیں، تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے، تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو پھر بندے کی بیماری کے اندر اس کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بھی برکتیں عطا کرے، بیماری سے محفوظ رکھے، اور اگر خدا نخواستہ فیملی کے اندر کوئی ہو تو اس کے ساتھ تعاون کریں، نہ یہ کہ اس کے لیے اذیت کا باعث بنے. شوگر کے حوالے سے آپ نے کہا آپ کو شوگر ہے، اور آپ اگر کوئی تیمم وغیرہ پانی سے آپ کے لیے تکلیف بنتی ہے تو آپ تیمم اگر کر لیں تو کیا اس کا حکم ہے؟ دیکھیں انسان کو تکلف میں نہیں ڈالتا دین، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان پہ اتنا ہی لازم ہے جتنا اس کی وسعت ہے، اور یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اگر بیماری ہے تکلیف ہے، آپ اس کے اندر دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بے شک ایک ہی مرتبہ اگر جب وضو کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ اپنے موزے وغیرہ پہن لیں، انہیں کے اوپر آپ تیمم کر لیا کریں، وضو تین مطلب ایک گھر کے اندر آپ پورے 24 گھنٹے اسی کے اندر رہیں، اور پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بار بار اسے دھونے کی. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس میں بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ بالکل اپنے ہاتھ ایسے گیلے کر کے آپ ان کو اس کے اوپر پھیر دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے گا. بیماری اور تکلیف کے اندر انشاءاللہ اتنا بھی آپ کے لیے کافی ہے. بہت زیادہ تکلف میں پڑ کے آپ بالکل ہی وضو سے محروم رہ جائیں تو اس کے بجائے یہ بہتر ہے کہ جتنا پاسبل ہے آپ خود دیکھ لیں، جتنا آپ کے پاس پاسبل ہے، جتنے گیلے ہاتھ کر کے آپ اس پہ جتنا پھیر سکتی ہیں اتنا ہی کافی ہے. بہت زیادہ تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی آپ نے ذکر کیا کہ وہ سونے سے پہلے 5 اعمال کر لیا کرو، اور اس کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ کا آپ نے ذکر کیا. آپ کہہ رہے تھے مجھے یاد نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ اور تیسرا کلمہ کتنی مرتبہ. اچھا وہ جو ایک روایت ہے اس کے اندر تو جو سورہ فاتحہ ہے وہ 4 مرتبہ، اور اسی طرح سے 4 مرتبہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کا بھی ذکر ہے، اسی طرح سورہ اخلاص کا اور درود پاک کا. لیکن اگر اس کو ہم حدیث کی اس کی قسموں کے اندر دیکھیں تو وہ کوئی اتھینٹک حدیث نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، جو کیونکہ حدیث کی مختلف اقسام ہیں تو یہ روایت کچھ اتھینٹک نہیں ہے. لیکن بہرحال مشہور روایت ہے، وہ آپ نے ذکر کیا، میں نے اس حوالے سے آپ کو بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات کے اندر قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے، دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اس کے اندر آپ جنت البقیع کے اندر بھی گئے. آپ اسی طرح سے جو شہدائے احد ہیں آپ وہاں پہ تشریف لے جاتے، وہاں پہ بھی دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس بات کے حوالے سے کہا کہ آپ پہلے میں نے تمہیں روکا تھا، مگر اب میں یہ کہتا ہوں کہ تم جایا کرو، کیونکہ اس سے تمہیں نصیحت حاصل ہوتی ہے. انسان جو وہاں پہ جائے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جائے، وہ کسی بھی وقت جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کی ممانعت نہیں ہے. کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیان آپ کو اور سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیان میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ نماز چاشت کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ میں نے پروگرام میں یاسمین احمد سے سنا تھا کہ کوئی اور نماز ہوتی ہے چاشت کے بعد. دوسرا میرا یہ ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کورس مکمل کرنا چاہتی ہوں. کوئی مجھے دعا بتا دیں تاکہ میں پڑھوں اور میرا کورس مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آپ کی سسٹر کی بھی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے عظیم و بلند درجات عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. یہ آپ کتنے عرصے سے کر رہی ہیں سی اے کا اکاؤنٹ سی اے کا کورس جو ہے؟ میں نے کہا یہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا جو کورس ہے وہ آپ ACCA میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، میری میرج ہو گئی، پھر اس کے بعد بزی رہی اور میرے ہسبینڈ اب فوت ہوئے 5 سال ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ میں مکمل کر لوں کورس انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. آپ لگے رہیں انشاءاللہ. اللہ بہت شکریہ. میں تو آپ ہوں جزاکم اللہ خیر. نام شامل ہوئے. اللہ رب العزت آپ کو اس کورس کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے ہر معاملے کے اندر آسانیوں کا معاملہ فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں.
اچھا چلیں انشاءاللہ کل اس کو دوبارہ پھر آپ ساتھ ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ جی جو خواتین کے حوالے سے بھی دیکھیں اپنا آپ اپنے اہتمام کے ساتھ پردے کے ساتھ آپ قبرستان کے اندر اگر جاتے بھی ہیں تو وہاں پہ انسان نصیحت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے. اگرچہ علماء نے کچھ نے اس کے حوالے سے اپنے وہ کچھ احکامات مختلف بھی ذکر کیے مگر دونوں طرح کے آراء موجود ہیں. خواتین بھی اگر قبرستان جاتی ہیں اپنے پردے کے اہتمام کے ساتھ جاتی ہیں اور مرد حضرات بھی اگر وہاں پہ جاتے ہیں. دیکھیں خواتین ہوں یا مرد ہوں اگر وہاں پہ جا کے ٹھٹے مذاق شروع ہو جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں اس طرح کا ماحول کے اندر ہوں کہ جس کے اندر مطلب بندے کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو تو پھر وہ قبرستان میں جانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. مقصد وہی ہے کہ تذکیر حاصل کرنا نصیحت حاصل کرنا اور پھر بندہ اپنے مرحومین کے قبروں پہ جاتا ہے تو ایک دلی تسکین کا بھی ایک سبب بنتا ہے کہ چلیں ان کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے دعا کا اہتمام کر رہا ہے اور ان سے اس طرح سے ملاقات نہیں لیکن اس طرح سے ایک دعا کا اہتمام کے لیے جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے مرحومین کی بخش و مغفرت فرمائے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جی بیوہ کا مال کھانے والے کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. شامل کر لیتے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ جی جزاکم اللہ خیرا. جی ایکچولی میں نے دعا کروانی تھی. میری جو ساس ہیں وہ کافی بیمار ہیں. ہمیں ریسنٹلی پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے. ان کے لیے پلیز دعا کیجیے گا. اللہ کریم اپنا کرم و فضل فرمائے. شکریہ آپ کا بہت بہت. اور میرے کچھ کوشچن ہیں حقیقے کے متعلق. ایکچولی میرے جو بیٹا ہے میں اس کا حقیقہ کرنا چاہ رہی ہوں. وہ 8 ایئر اولڈ ہے اور میں نے کچھ سوال پوچھنے ہیں کہ جو میں نے لوگوں نے مجھے بتایا ہے مطلب میری پیرنٹس نے کہ جو حقیقہ جب بچے کا کرتے ہیں تو اس مطلب کہ اس کا گوشت کھانا چاہیے ماں باپ کو کہ نہیں کھانا چاہیے. مجھے اس کے متعلق بھی آپ بتائیے گا کہ ماں باپ کو وہ گوشت کھانا چاہیے جس بکرے کو ہم حقیقے کے لیے دے رہے ہیں. اچھا اچھا. اور دوسرا میرا کوشچن ہے کہ کیا ماں باپ روزہ رکھتے ہیں؟ ماں باپ روزہ رکھتے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنا چاہیے ماں باپ کو. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس میں جب حقیقہ کرتے ہیں تو ماں باپ روزہ رکھتے ہیں. نہیں ایسا تو کوئی ضروری تو نہیں. تو بالکل ضروری نہیں ہے. ویسے اگر آپ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے روزہ کبھی بھی آپ رکھنا چاہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن عقیقے کے ساتھ روزے کا تعلق اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ عقیقہ کریں گے تو اس دن آپ روزہ بھی رکھیں گے. اچھا اچھا. اور دوسرا یہ میں نے پوچھنا تھا تیسرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہم گوشت دے رہے ہیں حقیقے کا اس کو پکا کے دینا ہے یا کچا گوشت کو وہ بانٹ دینا ہے لوگوں میں؟ دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں. دونوں طرف کر سکتے ہیں. اچھا اچھا. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رب العزت آپ کے بچے کو سلامت رکھے اور صحت تندرستی سلامتی والی زندگی عطا کرے. آپ کا سایہ اللہ پاک اس پہ قائم و قائم رکھے. رب تعالیٰ آپ کو اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور آپ کے ساتھ صاحبہ اللہ کے ان کو بھی صحت تندرستی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب 3 باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. جی جی فرمائیں. پہلی بات یہ پوچھنی ہے سیدنا عثمان غنی کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ میرا کوئی کام ہے آپ سفارش فرمائیں. سیدنا عثمان غنی میری طرف توجہ فرمائیں. تو جب ان صحابی سے سفارش کا کہا تو کہنے لگے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرو کہ یا اللہ سیدنا عثمان غنی میری بات میں توجہ کرے. تو جس کو اس شخص نے ایسا کیا تو سیدنا عثمان غنی اس کے استقبال کے باہر آئے ہوئے تھے. تو اس شخص نے بولا آپ نے بڑی سفارش کی ہے. دوسری بات آپ سے پوچھنی ہے خلیفہ ہارون رشید کے غالباً بارے میں آتا کہ بہت ہی بڑا صاحب علم آدمی ایک آدمی نال ان کو لے کر گیا تھے میرا کوئی کام ہے کہ آپ کام کرائیں. تو جس کا ہارون رشید کی پاک بارگاہ میں اس نیک بندے نے اس آدمی کو ساتھ لے کر کام کرایا.
تو جب وہ فارغ واپس ہوئے تو کہنے لگے حضرت جی میری حکومت کے لیے دعا کریں. تو اس بزرگ کے جو الفاظ سے میں چاہتا ہوں آپ اس پر ذرا کلام فرمائیں. فرمایا میری دعا یہاں کام نہیں کرتی, یہ جو باہر غربا یتیمہ یتامہ مسکین لوگ ہیں ان کی آہیں میری دعا اس کو اس طرح جلاتی ہے جس طرح پٹرول جلاتا ہے. اور تیسری بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ جو اخلاقیات ہے اس کا یہ جو شریعت کا مزاج ہے یہ ہر آدمی پر لاگو ہوتا ہے یا صرف غریب اور مسکین لوگوں پر لاگو ہوتا ہے یا وہ لوگ بھی ان پر بھی لاگو ہوتا ہے جن کی گردن میں سریا پڑا ہوا ہے اور رب کریم کیا ان پر بھی ان کو بھی پوچھے گا. جس طرح سیدنا امیر معاویہ کے والد کے بارے میں ایک سیدنا ابو یعنی حضرت بلال نے کہا کب وہ وقت آئے گا کہ اس کی بھی اللہ پکڑ کرے گا. تو ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے کہ اچھا چلے جی بہت شکریہ. آپ جو ہے وہ آپ نے مختلف حوالوں سے کچھ گزارشات کی, آخر کے اندر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی آپ نے کس طرح سے یہ بات کی ہے, لیکن بعد جو آپ کے مختلف جو دیگر پوائنٹس ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. آپ شامل نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کیا حال ہے؟ ہلو جی آپ لائیو میں بات کیجیے. مولانا صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. میں نے یہ آپ کے چینل پر سنا تھا, ایک علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھو تو اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. میں وہ پڑھتا ہوں لیکن ان کا جو اپنا نیت ہے کیا اس میں ٹائم بھی مینشن کرنا چاہیے یا ویسے خالی نفل پڑھنے چاہیے؟ کیا مطلب کون سا ٹائم؟ یعنی اس وقت جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں تو اس میں ٹائم بھی مینشن کروں کہ نماز کا ٹائم بھی یا کہ ویسے خالی نفل پڑھوں؟ نہیں, بس وہ آپ جو نوافل ادا کر لیتے ہیں وہی چاہتے ہیں جی. وقت کا مینشن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں بس یہ پتہ کرنا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام نسرین ہے, میں آپ کا پروگرام دیکھتی رہتی ہوں اور ہمیشہ دیکھتی رہتی ہوں. بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. جی فرمائیے. میں پہلی بار فون کر رہی ہوں. آپ کو فون کیا تھا آپ جب مکہ میں تھے, کافی مطلب 2 سال ہو گئی تھی, 2 سال تو اتنا ہو گیا تھا. آپ کی ٹی وی کی آواز تو آن نہیں ہے. بات کیجیے. آپ نے آپ دوبارہ پھر سے شامل ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی برکتیں عطا کرے. آپ پہلی مرتبہ شامل ہوئی تھی, ٹی وی کو میوٹ کر کے دوبارہ سے شامل ہو سکتے ہیں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بھائی میرا نا جو سوال سن کے پھر جواب دیجیے گا. بھائی میں نے کل پڑھا تھا کہ جو ہے نا کینسر کے لیے یا اللہ یا قہارو پڑھا جائے تو اس سے بھی کینسر جو ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے. تو ابھی ایک سسٹر نے سوال کیا تھا کینسر کے بارے میں آپ کی دعا سے, تو کیا ایسا ہے مطلب؟ ٹھیک ہے, آپ نے یہ اگر کہیں پہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کی برکتیں اسی طرح رحمان کی اگر تلاوت کی جائے, اس کو سنا جائے, اس کی بھی برکات ہوتی ہیں. اپنے علاج معالجے کے ساتھ جتنے بھی کلمات پہ یہ بات پڑھے گے اس کی برکات. بھائی میری نا دوست ہے انڈین ہے, تو اس کو نا بریسٹ کینسر ہے. تو میں نے کل پڑھا ہے تو میں نے کہا میں پوچھ لوں تو پھر اس کو بتا دوں. اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے نا. ٹھیک ہے آپ بتا سکتی ہیں. آپ بالکل بتائیں. بھائی وہ انڈین ہے نا, نان مسلم ہے. تو آپ بتانا چاہتی ہیں تو بتا دیں. اس میں وہ پڑھے گی, اللہ رب العزت کا نام لے گی, سکتا وہی اس کے لیے مزید خیر کا سبب بن جائے.
آپ کی भाई या कहारू का कह रहे हैं आप? جی اگر آپ وہی آپ نے پڑھا ہے، آپ اس میں اس کو عمل کرنا چاہ رہی ہیں، پڑھنا چاہ رہی ہیں، تو بالکل آپ وہ بتا سکتی ہیں۔ جی میں نے یوٹیوب میں دیکھا تھا نا رات کو تو بس ٹھیک ہے نا، وہ مطلب جہاں سے آپ نے پھر لرن کر لیا ہے برکتیں ہیں، تو اب اللہ کا نام ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اسے نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی شفا عطا فرمائے، آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے۔ جی میرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کے لیے دعا کرانا چاہتی ہوں۔ جی جی، کیا ہوا بیٹے کو؟ کورونا وائرس، آج 10 دن ہو گئے۔ اللہ پاک اپنا کرم کرے، اللہ رب العزت اپنا 10 دن ہو گئے اور اس کو ہوش نہیں آ رہی تو۔ اللہ اکبر، کیا ہاسپٹل میں ہے گھر پہ؟ ہاسپٹل میں جی۔ اللہ پاک ہے، تو کیا عمر ہے؟ وہ اس کو بخار اور سر میں درد تھا، تو پھر اس کی سانس بھی رکنے لگی، تو اللہ خیر کرے۔ عمر کیا ہے، ایج کیا ہے؟ بھیجا تو ابھی 10 دن ہو گئے۔ ایج کیا ہے آپ کے بیٹے کی، عمر کیا ہے؟ 40۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے، اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ کریم انہیں صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کی بیماری کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو اپنے بچے کی صحت تندرستی سلامتی خوشیاں اللہ پاک اس کی دیکھنا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سبھی دعا گو ہیں۔ آپ بھی یاد سلاموں کی کثرت کر کے اپنے بچے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ خیر کا معاملہ۔ آمین آمین ثم آمین۔ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، دعا کو۔ اچھا، آپ نے یہ ذکر کیا جی کہ بیوہ کا مال جو کھاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے دیکھیں، انسان مال کی محبت کے اندر وہ اگر اس طرح سے غرق ہو جائے نا کہ وہ لوگوں کے حقوق پہ وہ مارنا شروع کر دے، ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے، لوگوں کے حقوق کو مارنا شروع کر دے، تو یہ بڑی بدنصیبی ہے، بڑی شقاوت ہے، بڑی محرومی ہے۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے، انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ معمولی امر نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا مال کھا لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ بھائی چلیں وہ مجبور ہے، ذرا کمزور ہے، میں ایسا کر لوں تو کام چلے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح سے اس کی پکڑ ہوتی ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے نا، الامان والحفیظ، اللہ سے اس کی پکڑ سے حفاظت کی دعا مانگ۔ یہ مال دولت کیا چیز ہے، یہ تو آتا جاتا ہے۔ آپ مال دولت یقین کیجئے کہ اس کی محبت، اس کی اپنی اہمیت ہے، اگر اس کی محبت میں انسان اپنی دنیا کو تباہ کر دے، اپنی آخرت کو تباہ کر دے، تو اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہے۔ جو مال آپ کے مقدر نصیب میں ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ آج اس وبا کے دور کے اندر، اس نفسی کے عالم کے اندر بھی اگر بندے کو ہدایت نہ ملے اور وہ اپنی آخرت کی فکر نہ کرے اور لوگوں کے حقوق کو مارتا پھرے، بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو ہدایت عطا کرے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ، ویسے تمام حقوق کا ذکر کیا لیکن خاص طور پہ یتیم اور بیواؤں کے حقوق کا بار بار ذکر کیا، اور فرمایا الساعی علی الارملہ، کہ وہ لوگ کہ جو بیواؤں کے، یتیموں کے حقوق کے لیے، ان کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تگودو کرتے ہیں، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت انہیں اپنی راہ کے اندر جہاد کا ثواب عطا فرماتا۔ اس قدر بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تو جو اس کے مال کو ہڑپ کرنے والے ہوں، ان کے لیے تو دنیا و آخرت کے اندر تباہی ہے۔ اللہ کریم عقل شعور عطا کرے۔ کبھی بہنوں کے مال کھا جاتے ہیں، کبھی بہنوں کے جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کبھی کوئی ان کے حصے مار جاتے ہیں، کبھی کوئی اپنے کسی بھانجے کے، بھتیجے کے، کسی اور عزیز کا۔ اللہ رب العزت عقل شعور ہمیں نصیب کرے۔ یہ انتہائی بدنصیبی ہے۔ بیٹا ماں کو گالم گلوچ کرتا ہے، اس سے بڑی اور شقاوت کیا ہے، بدنصیبی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین ناراض ہوں، لم يقبل اللہ له صرفا ولا عدلا، ایسے بندے کی نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ نوافل قبول ہوتے ہیں۔ تو والدین ویسے بھی ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ گالم گلوچ کرنے والا ہو، لیکن خاص طور پہ اگر والدین کا معاملہ ہو تو اس کے اندر تو انتہائی بدنصیبی، اس کی محرومی ہے، اور بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے حفاظت عطا کرے۔
اس کے علاوہ جی آپ نے یہ کہا کہ نفل میں اگر آپ مختلف نیتیں کر لیتے ہیں، نوافل کے اندر آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ مختلف نیتوں کے ساتھ کوئی نوافل کرتے ہیں، الہ العالمین میں توبہ کے لیے بھی، شکر کے لیے بھی، استغفار کے لیے بھی، کسی نیت سے کر رہا ہوں کہ تو بطور استغفار، بطور توبہ اسے میری طرف سے قبول کر لے، تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یا پھر آپ اور بھی مختلف نیتیں اس حوالے سے کر لیتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں نوافل کے اندر، لیکن خاص طور پہ بسا اوقات اگر بندہ اس نے کوئی ارادہ کیا ہے خاص معاملے کے لیے، تو پھر تو یقیناً اسے اسی کے حوالے سے نیت کرنی ہوگی۔ یا پھر اگر وہ نوافل ادا کرتا ہے جو نمازوں کے ساتھ ہیں، یا پھر جو دیگر جو مخصوص اوقات کے اندر ہیں، اشراق کے اندر ہیں، اشراق کے، چاشت کے، عوامین کے، تو وہ یقیناً اس وقت تو انہیں کی نیت کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے جیسے کہا کہ کوئی نفل انسان پڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ شکرانے کی بھی نیت کر سکتا ہے، تو وہ استغفار کی بھی نیت کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت سے حصول برکت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ نے ذکر کیا بچوں کے حوالے سے، ان کے رشتوں کے حوالے سے مختلف وظائف، مختلف اعمال ہیں۔ آپ انشاءاللہ سورۃ الکوثر اس کو 21 مرتبہ والآخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور نماز عصر کے بعد دعا کریں اللہ رب العزت سے پڑھ کے، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ہم بھی دعا گوئے اللہ کریم آپ کے بچوں کے لیے نیک اسباب اور نیک معاملات فرمائے۔ اسی طرح سے آپ اشراق پڑھتی ہیں، آپ اس وقت پڑھ سکتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ویسے تو بہتر یہ ہے کہ جب طلوع آفتاب ہو جائے اس کے بعد 15-20 منٹ کے اندر اپنے اشراق ادا کر لیں، لیکن اگر اس میں کچھ تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو آپ ادا کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ذکر کیا جی آپ چارٹرڈ اکاؤنٹ کا کورس کرنا چاہ رہی ہیں، اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ آپ نے بھی بڑے عرصے بعد آپ دوبارہ شامل ہوئے تھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اچھی باتیں آپ کرتے ہیں عمومی طور پہ۔ اس میں آپ نے 1-2 چیزوں کا ذکر کیا تھا خلیفہ ہارون الرشید کے حوالے سے، کہ ان کے پاس وہ بندے آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ دعا کریں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ غربا کی آہوں سے بچو۔ بالکل یہی اصل اس کا مفہوم و مقصد یہی ہے کہ غربا کی آہوں سے بچو۔ غریب لوگوں کی ایک بادشاہ کے حوالے تو اس کی تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی دعائیں لیں، نہ کہ ان کی بد دعائیں لیں۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے۔ دوسرا آپ نے اخلاقیات کے حوالے سے ذکر کیا۔ اخلاقیات سب کے لیے ہیں، اور اس کے اندر جو کوئی سیاسی لیڈرز ہیں، کوئی مذہبی رہنما ہیں، سبھی کے لیے اخلاقیات ضروری ہے، عام بندہ اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ مگر ہم بسا اوقات بہت زیادہ کسی سے کچھ توقع کرتے ہیں، وہ بھی غیر مناسب ہوتا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاص طور پہ ہمیں بطور مثال ہونا چاہیے، اس کے اندر میں بھی انکلوڈ ہوں، اگرچہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے بندہ کی، لیکن آپ لوگ ماشاء اللہ اعتماد کرتے ہیں، تو ہم سبھی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات کے اندر اس کو بہتر کریں۔ اور اخلاقیات، حسن اخلاق وہ ایک ایسا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات یہی ایک عمل انسان کو جو لوگ دن کو روزہ رات پوری جاگ کے عبادت کرتے ہیں ان کے اجر و ثواب کا حصہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفا عطا فرمائے، خاص طور پہ آپ کے بیٹے کو۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔